الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے عقائد کے متعلق بات چل رہی تھی. آج کا جو موضوع ہے کسب معاش کی اہمیت اور فضیلت. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے بہت آسان عطا فرمایا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء علیہم السلام کو جب مبعوث فرمایا ان کو ایسی شریعت عطا فرمائی، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر بھیجا جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے رہبانیت کے اندر رکھی. دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو ترک کر کے صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپانا. ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہنا. وہ اپنی تمام کی تمام خواہشات کو پورا کرنے، اپنی تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرنے اور تمام کے تمام تعلقات کو ختم کر کے صرف اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھا کرتے تھے. اسی لیے وہ نہ کسب معاش کیا کرتے تھے، نہ تجارت کیا کرتے تھے، نہ فطری خواہشات کو پورا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا، جو شریعت عطا فرمائی، اس شریعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آسان کر دیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے. دین کو ہم لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر مشکل بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی گئی، جو دین دیا گیا، وہ دین راستوں سے نکل کر، گلی کوچوں سے نکل کر، اپنے گھر بار، اپنے بال بچوں سے نکل کر انسان اللہ کی عبادت
کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسان شریعت عطا فرمائی کہ اس کے اندر ہم دنیا بھی کما سکتے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی فطری تقاضوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، انسان روزانہ 2 کام کیا کرتے ہیں، یا تو انسان عبادت کرے گا یا انسان کی کوئی عادت ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عادت عبادت بن جائے، ہماری عادت عبادت بن جائے، اگر ہم اپنی عادت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو ہماری تمام کی تمام عادت، تمام کا تمام کام، تمام کی تمام اپنی تقاضوں کو پورا کرنا، یہ تمام کی تمام عبادت بن جائے گی۔ کب؟ اسی لیے عبادت کو بھی اپنانا ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی عادت کو سنت کے مطابق اگر ہم پورا کریں گے تو ہماری عادت بھی عبادت بن جائے گی۔ حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی آدمی حلال روزی کمانے کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے یا اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جہاد میں تلوار کے 1000 وار کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، جس جہاد کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ دکھانا حرام ہے، دشمن سے ڈر کر بھاگنا، اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈالنا، اتنی بڑی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر کوئی اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے، بال بچوں کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر کس قدر اہم ہے حلال روزی کمانا۔ آج امت کا اکثر طبقہ نوکریوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایک تو امت کا اکثر طبقہ پڑھائی کی طرف دھیان کم، کھیل کی طرف زیادہ دھیان، موبائل کی طرف زیادہ دھیان۔ جب مارکس نمبرات کم آ جاتے ہیں پھر در در کے ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں آفیسر بن جاؤں، میں سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے نوکری لگ جائے، بار بار اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں، مسلمانوں کو تجارت کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کسب معاش کرنا چاہیے، اور جب انسان اہل و عیال کی فکر کے اندر بھاگ دوڑ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
اس کو بھی بہت بڑا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کے اندر کھلاتے ہو، بیوی کے منہ کے اندر محبت سے کھلاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی کیا کر دیتے ہیں؟ صدقے کا ثواب رکھ دیتے ہیں۔ تاکہ بیوی کے جو حقوق ہے وہ حقوق ادا کر رہا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوجوان جس کی شادی ہو گئی باہر اپنی نگاہوں کو دیکھ کر اس کی نگاہیں بھٹکنے لگی اور وہ آ کر اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواہشات کو پورا کرنے کے اندر بھی صدقے کا ثواب رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کا تذکرہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانے کے لیے جب انسان اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جائز طریقے کے اندر بھی صدقے کا ثواب رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، دنیاوی کاموں میں خدا کی رضامندی کی نیت نہ کرے، بلکہ اپنے نفس کی خوشی کے لیے کرتا رہے، کیونکہ یہ رضا خدا کی نیت سے دنیاوی کام میں ہو جاتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے فرض کو ادا کرنے کے بعد تمام کی تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت، جیسے کوئی ایام آتے ہیں، کوئی دن آتے ہیں تو انسان پوچھتا ہے اس میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ تمام عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کے فرض کو ادا کرنے کے بعد کسب حلال روزی کمانا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک فرض ہے۔ انسان دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ بن جائے، انسان ایک دوسرے سے مانگنا شروع کر دے، انسان اپنی ضروریات کو دوسروں کے سامنے رکھنا شروع کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ وہ نوجوان جو ہٹا کٹا ہے، جو صحت مند ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کمانا چاہیے۔ حلال روزی کمانا فرض ہے، اور فرض کو ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ امت کا اکثر نوجوان طبقہ بیکاری کے اندر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ 17 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، کمانا چاہیے لیکن ابھی بھی ماں باپ کے سر کے اوپر بوجھ بنا رہتا ہے۔ کہا ہے سرکاری نوکری کے اندر، پولیس کے اندر بھرتی کرنا ہے، پولیس کے اندر بھرتی لیتے لیتے بال سفید ہو گئے، گال لٹکنے لگے، لیکن حلال روزی کمانے کے لیے انسان دوسری طرف جانے کو تیار نہیں ہے، سرکاری ہی نوکری چاہیے۔ اور آج ہمارے وہاں ایک ایسا فیشن چل پڑا ہے، جب ہم لڑکا دیکھتے ہیں تو لڑکا دیکھنے کے اندر بھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوئی اچھی نوکری پہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، سرکاری نوکری لگی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر سرکاری نوکری سن لیا، آنکھ بند کر کے ہم نے رشتہ کر لیا، گویا ہم کو بہت بڑا سونے کا ہنڈا مل گیا۔ پھر اس کے بعد جو پریشانی آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، پھر انسان خون کے آنسو روتا رہتا ہے۔
اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کی اہمیت کو فرض بتایا کہ انسان حلال روزی، حلال فرضوں میں سے نماز کی ادائیگی کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، سچا بزنس کرنے والا، امانت دار قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج اگر سروے کیا جائے سب سے زیادہ محنت کے کام مسلمان کرتے ہیں، ٹھیلا لگانا، محنت مزدوری کرنا، سینٹرنگ کا کام کرنا۔ اب جائیے جہاں بھی اکثر کام چلے وہاں 9 مسلمان ضرور پائے جائیں گے۔ محنت کے کام زیادہ تر مسلمان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی روزی کے اندر برکت نہیں رکھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حلال روزی کماتا تو ہے، محنت کرتا تو ہے، لیکن مسلمان جھوٹ بہت بولتا ہے، مسلمان دھوکہ بہت دیتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تانا تشنی بہت زیادہ کرتا ہے، اور جو صحیح طریقے سے حلال طریقے سے کمایا وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اس کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ پھر ادھر سے پیسہ لیا، ادھر سے پیسہ لیا، ادھر سے پیسہ اٹھایا، کبھی بچت گھر سے پیسہ اٹھایا، کبھی فلاں جگہ سے پیسہ اٹھایا۔ جب سر کے اوپر قرض کا بوجھ پڑ جاتا ہے، جب سر کے اوپر قرض کا بوجھ پڑ جاتا ہے، پھر ایک دوسروں کو ٹوپی پہنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننا چاہیے۔ آج کے برادران وطن ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں کلمہ پڑھنے والے، یہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کے جو منتری انڈیا کے اندر تشریف لائے، اپنے آپ کو اللہ کے اندر کھپایا تھا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر دنیا اس کی ہو جاتی ہے، پھر وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، پھر وہ جیسے کہے گا ویسے کام چلے گا۔ جب انہوں نے اینکر سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا، منع کرنے کے بعد سوالات اٹھانے شروع کیے اینکروں نے۔ اینکروں کی عادت ہوتی ہے اگر کسی کو بدنام کرنا چاہیں تو سیکنڈوں میں بدنام کر دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بات کر لو، بات کیا تو نظر نیچے جھکی ہوئی ہے۔ آج ہم اپنا سوچیں کہ ہماری نظریں حفاظت میں رہتی، ہماری نگاہیں حفاظت میں رہتی کہ نہیں رہتی؟ اس لیے میرے دوستو حلال روزی کمانا ہے، اور حلال روزی کمانے کے ساتھ ساتھ جھوٹ، غیبت، بہتان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول درجہ ان تاجروں کا شکر ادا کرنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم دوسرے تاجروں کی طرح ہماری نیت اگر خراب ہو جائے، ہماری نیت خراب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تجارت کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ جو بھی قوم سچ بولے گی، جو بھی قوم امانت داری اختیار کرے گی، جو بھی قوم سچائی کے ساتھ لین دین کرے گی، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو بڑھا دیتے ہیں، وہ قوم سربلند ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو قوم بھی ترقی کر رہی ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد سچائی ہے۔ بڑے سے بڑا ویوہار کر لیتے، زبان پکی رہتی ہے، لکھا پڑھی نہیں ہوتی لیکن زبان پکی رہتی ہے۔ آج
مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے والے کے ناطے آج مسلمان سے مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے۔ میں لکشمی پوری کے اندر کام کرنے کے لیے گیا، ایک سامان لینے کے لیے، ایک ایمان والے بھائی کے پاس۔ ایمان والا بھائی تھا، ماشاءاللہ باشرہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ بھائی کتنے میں پورا سامان دے دو گے؟ اس نے پہلے ہی کہا کہ مولانا اس پہ اور اس پہ کبھی بھی مت جانا، اس پہ اور اس پہ کبھی بھی مت جانا۔ دعوت کی برکت سے بہت سارے لوگ جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، جو دھوکہ دیا کرتے تھے، جو دوسروں کا مال لوٹا کرتے تھے، دعوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ دعوت کے کام کے اندر جڑ گئے۔ پہلے وہ 100% غلط تھے، لیکن ابھی بھی ان کے اندر سے غلطی گئی نہیں ہے۔ پہلے 100% غلط کیا کرتے تھے، اب 10% کام کر رہے ہیں، لیکن دھوکہ ہے ان کے اندر، دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اس کے اوپر اور اس کے اوپر جا کر کبھی بھی وار نہیں کرنا۔ کتنی پتے کی بات بتائی، اگر دوسرا کوئی ساتھی ہوتا، اس کے دل کے اندر خوف خدا تھا، اللہ کا ڈر تھا، اور دوسرا ہوتا ٹھیک ہے مولانا اٹھا کے لے کے چلے جاؤ، بعد میں پیسہ دے دینا۔ بعد میں پیسہ دینے کے بعد ماں بہن کی نکالنا شروع کر دینا کہ مولانا لوگ ایسے رہتے ہیں، مولانا ویسے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی بیکار آدمی کو دیکھنا مکروہ سمجھتا ہوں، میں کسی بیکار آدمی کو دیکھنا مکروہ سمجھتا ہوں، جیسے انسان کسی گندگی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان بیکار بیٹھا رہتا ہے، اور جب انسان بیکار ہوتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، ہر طرح کی پلاننگ آتی رہتی ہے، پھر انسان دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیکار آدمی کو دیکھنا مکروہ سمجھتا ہوں جو نہ اپنے دین کے کام میں اور نہ دنیا کے کام کے اندر مشغول ہو۔ آج مسلمانوں کا 90%، آج جائے مسلمانوں کے محلوں کو جا کر دیکھ لیں کتنی بے لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن عیالدار جو پیشہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ جو انسان بھی محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ آج انسان کی شادی عمریں کتنی ہو جاتی ہیں، عمر بڑھ جاتی ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن شادی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بھائی ابھی میرا کاروبار نہیں بیٹھا ہے، ابھی میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ اور ماں باپ بھی قصوروار ہیں، ماں باپ بھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرتے کہ میرا بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اپنی تنگدستی کی شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کر لو۔ پھر آئے، شادی کی، پھر آئے، کہا کہ اور ایک شادی کر لو۔ ایک شادی کی، تنگدستی کی ختم نہیں ہوئی۔ پہلے ایک روٹی کھاتا تھا، ایک میں آدھی ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو شادی کرنے کا حکم دیا۔ جب چوتھی شادی اس نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شادی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب فراوانی عطا فرمائی۔ لیکن آج ہمارے ماں باپ اس بات پہ مشغول رہتے ہیں کہ جب بیٹا کمائے گا، بیٹا گھر بنائے گا، بیٹا بلڈنگ بنائے گا، بیٹا گاڑی لے گا، تب جا کر ہم اس کی شادی کریں گے۔ اور یاد رکھیے، بالغ ہونے کے بعد بیٹا جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی غلط قدم اٹھائے گا، وہ تمام کے تمام گناہ کا ثواب، گناہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے بچوں کو بیکار بیٹھنے نہ دیں۔ اگر ہمارے بچے بیکار بیٹھے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تجارت کرو، محنت کرو، حتیٰ کہ تمہارا کام ہے جا کر بازار میں کھڑے ہونا، تمہارا کام ہے بازار کے اندر جا کر بیٹھنا، اور روزی کا بھیجنا اللہ کے ہاتھ میں، روزی اللہ بھیجیں گے۔ آج مسلمانوں نے اپنے وقار کو خود گرا دیا، مسلمان در در کی ٹھوکریں خود اپنے اعمال کی نحوست سے کھا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے ہم سب تجارت کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ آج اکثر لوگ علماء کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ مولانا لوگوں کو تجارت کیوں، مولانا لوگوں کو بھی تجارت کرنا چاہیے۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا کہ 4 لوگوں کو تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ 4 لوگوں میں کون؟ اس میں عالم، مفتی، مفسر، اور جو دین کے کام کے اندر اپنے آپ کو لگا رکھے ہیں، جو دین کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، ان کو کسب معاش میں مشغول ہونا غلط ہے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ اب بتائیے، ایک امام تجارت بھی کرے گا اور ایک امام جا کر ٹھیلا بھی لگائے گا۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام پوری بستی کا قائد ہوتا ہے، امام پوری بستی کا قائد ہوتا ہے، پوری بستی اس کے اشاروں پر چلتی ہے۔ اگر وہ جا کر ٹھیلا لگائے گا، اس کے اندر کس کی بے عزتی ہوگی؟ یہ 4 جو عام بتائے، عالم، مفتی، مفسر، دین کے کام کرنے والے، جنہوں نے اپنے آپ کو عوام کے لیے وقف کر رکھا ہے، اب عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علماء کی خدمت کریں۔ آج بہت بڑی سازش کھیلی جا رہی ہے کہ علماء سے امت کو کاٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کس بہانے پر؟ کسی بہانے مولانا لوگ دوسروں کے درد سر بنے رہتے ہیں، ان کا پگار کے علاوہ دوسروں کچھ چلتا نہیں، اور پھر کہتے بھی ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مولانا کے پگار میں بڑی برکت نظر آتی ہے، اور پھر ٹوپی بھی پہناتے تو علماء ان کو ٹوپی پہنایا جاتا ہے۔ آج میری بولنا نہیں چاہیے، میری پگار کتنی ہے؟ 10,000 ہے۔ آج صبح کے اندر ایک جماعت کا ساتھی آیا کہ مولانا 10,000 روپے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، اور اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر بتا رہا ہوں میں نے کتنے لوگوں کی ادھر سے لیا، ادھر اٹھا کے پیسہ دیا، ادھر سے لیا، اس کی مدد کیا، لیکن جس کی بھی مدد کیا، جس کو بھی پیسہ دیا، اللہ کے بندے نے کبھی پیسہ نہیں دیا، واپس لوٹایا نہیں۔ یہاں بات نکلی، بات چلا، جب میں شروع تھا، میرا پہلا سال تھا 2008 کا، بات نکل لی اس لیے بات بول رہا ہوں۔ 2008 میں جب تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد ایک بندہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا میں نے ابھی تک عید کے کپڑے نہیں لیے، میں نے ابھی تک عید کے کپڑے نہیں لیے، میرے بچے بھوکے ہیں گھر کے اندر۔ تھا باشرہ تھا، میں نے یقین جانیے منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، 10,000 روپے اسے اٹھا کر کہا کہ جاؤ عید اپنی عید کرو۔ جب پیسہ مانگنے کی باری آئی، ایک بھی پیسہ چاہیے کاٹ کو لو، ایک بھی پیسہ چاہیے تو کاٹ کو لو۔ یہ ہمارے ساتھیوں کی عادت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے بیکار رہنے کے بجائے، ادھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے، دوسروں کے سامنے مانگنے کے بجائے، ہم خود اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا، مانگنے کا دروازہ کھولا، کبھی اس کو ٹوپی پہنا رہے، کبھی اس کے پاس جا رہے، کبھی اس کے پاس جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی محتاجگی کے 70 دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے توبہ کرو، ہم دوسروں کے سامنے نہیں مانگیں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم خود محنت کریں گے، ہم سرکاری نوکری کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ ہاں، سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہیے، کب؟ محنت کر کے، پڑھائی کر کے، ایجوکیشن حاصل کر کے۔ ہمیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے سے اچھے آفیسر کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہمارا نوجوان طبقہ محنت نہیں کرتا، پڑھائی نہیں کرتا، اور پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر اس سے مانگا، پھر اس سے مانگا، پھر اس سے سوال کیا، پھر سب کو ٹوپے پہنا کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔